آپ ہی کے زیر انتظام ہونے والی اس خوبصورت محفل حمد و نعت میں مہمان خاص کی تشریف آوری سے پہلے چند ایک کلمات عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ میرے محترم بھائیو، آج ہم جس مجلس میں حاضر ہو کر اللہ کی رضا کے متمنی ہیں، وہ حمد اور نعت کے عنوان سے معنون ہے۔ حمد اس تعریف کو کہا جاتا ہے، ان تعریفی کلمات کو کہا جاتا ہے جن میں اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، اور نعت ان تعریفی کلمات کو کہا جاتا ہے جن میں حضور کی تعریف کی جاتی ہے۔ آج ایسی مجلس میں ہم شریک ہیں جس میں رب کی خدائی کی بڑائی کو بھی بیان کیا جائے گا، اور اس اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بھی سنا اور بیان کیا جائے گا۔ ہم سے پہلے مولانا حسنین معاویہ صاحب نے آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں آپ کو پڑھ کر سنائیں۔ ان الفاظ کو ہم نے اس لیے سنا کہ ان الفاظ میں حضور کی نعت تھی۔ ان الفاظ کو ہم نے اس لیے محبت کے ساتھ سنا کہ ان الفاظ میں حضور کی تعریف تھی۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو اتنا عظیم بنایا کہ جن جن چیزوں کو بھی اللہ نے حضور کی ذات سے منسلک بنایا ہے، ان سب کو اللہ نے قابل تعریف بنایا۔ ہم تو الفاظ میں حضور کی نعت بیان کرتے ہیں، اور صرف یہ نہیں بلکہ اللہ نے اپنے حبیب کے ساتھ جس چیز کو بھی جوڑا ہے اس سب کو متبرک بھی بنایا، عظمت والا بھی بنایا، اور ان چیزوں کو حضور کی پہچان بنایا۔ آپ ہم حضور کی کبھی زلفوں کی تعریف کر کے اشعار میں نعت پیش کرتے ہیں، کبھی حضور کے جسم اطہر کی تعریف بیان کر کے حضور کی نعت پیش کرتے ہیں، کبھی حضور کی نعت میں آپ کے لباس کا ذکر ہوتا ہے، کبھی حضور کی نعت کے طور پر حضور کے شہر مدینے کا ذکر ہوتا ہے، کبھی حضور کی نعت کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک آپ کے نعلین کا ذکر ہوتا ہے، کبھی آپ کی نعت کے طور پر آپ کے امامہ شریف کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو جب ہم سنتے اور پڑھتے ہیں ہمارے تصور میں حضور کی ذات اقدس آتی ہے۔ ہم تعریف امامے کی کرتے ہیں، در حقیقت امامے کی تعریف تو نہیں ہوتی، در حقیقت وہ حضور کی تعریف ہوتی ہے کہ امامے میں شرف اس لیے آیا کہ حضور کی سنت بن گئی، حضور کا لباس متبرک اس لیے ہوا کہ حضور سے منسلک ہو گیا، حضور کے نعلین ہمارے سر کے تاج اس لیے بنے، حضور سے منسلک ہو گئے، حضور کے خاندان والے متبرک اس لیے ہو گئے کہ حضور کے گھر والے تھے۔ حضور کے ساتھ جس چیز کو بھی اللہ نے منسلک بنایا ہے ان سب کو رب نے عظمت بخشی ہے۔ حضور کے جوتے ہوں تب عظیم ہے، حضور کا لباس ہو تب عظیم ہے، حضور پر نازل ہونے والی کتاب ہو تب عظیم ہے، حضور کے گھرانے کے افراد ہوں تب عظیم ہے۔ ہم نعت کے لیے ہم کبھی نعت پیش کرتے ہیں تو منظم الفاظ کو لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں حضور کی نعت ہے۔ میں تو حضور کی نعت کے طور پر مدینہ شہر کو پیش کرتا ہوں، مدینے کی تعریف کرو، تعریف مدینے کی ہے، در حقیقت نعت رسول مقبول ہے۔ میں تو حضور کے نعلین کو پیش کرتا ہوں، آپ حضور کے نعلین کی تعریف کرتے ہیں، تعریف نعلین کی ہے، در حقیقت نعت رسول مقبول کی ہے۔ میں تو حضور کے لباس کو پیش کرتا ہوں، آپ حضور کے لباس کی تعریف کرتے ہیں، تعریف لباس کی ہے، در حقیقت نعت رسول مقبول ہے۔ میں تو حضور پر
نازل ہونے والا کلام قرآن مجید پیش کرتا ہوں. آپ قرآن کی عظمت کو بیان کرتے ہیں. قرآن کی عظمت در حقیقت نعت رسول مقبول ہے. میں تو حضور کے ساتھیوں کا ذکر کرتا ہوں, کبھی ابو بکر کو پیش کرتا ہوں. آپ ابو بکر کو سلام کرتے ہو, یہ سلام نعت رسول مقبول ہے. میں عمر کا نام پیش کرتا ہوں, آپ عمر کو سلام کرتے ہو, یہ سلام در حقیقت نعت رسول مقبول ہے. میں حضرت عثمان کو پیش کرتا ہوں, آپ حضرت عثمان کو سلام کرتے ہو, یہ سلام در حقیقت نعت رسول مقبول ہے. میں حضرت علی کو سامنے لاتا ہوں, آپ حضرت علی کو سلام پیش کرتے ہو, یہ سلام در حقیقت نعت رسول مقبول ہے. اس لیے کہ علی میں خوبی حضور کی وجہ سے ہے, عثمان میں خوبی حضور کی وجہ سے ہے, عمر اور صدیق اکبر میں خوبی حضور کی وجہ سے ہے. اب تعریف صدیق کی نہیں ہے, در حقیقت نعت رسول مقبول ہے. اب تاریخ فاروق کی نہیں ہے, در حقیقت نعت رسول مقبول ہے. اب تعریف عثمان و علی کی نہیں ہے, در حقیقت نعت رسول مقبول ہے. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ صحابہ کی تعریف بھی نعت رسول ہے کہ تعریف صحابہ کی ہوتی ہے, در حقیقت کریڈٹ پیغمبر کو جاتا ہے. اس لیے کہ صحابہ کو صحابہ بنایا رسول نے, ان کی تربیت رسول نے فرمائی, ان کو نماز پیغمبر نے سکھلائی, ان کو روزہ پیغمبر نے سکھایا, ان کو دین کا ایک ایک حکم پیغمبر نے سکھلایا. میں جب صدیق کی صداقت کو پیش کرتا ہوں, یہ صداقت رنگ ہے نعت رسول کا. میں جب فاروق کی عدالت کو پیش کرتا ہوں, یہ عدالت نعت ہے رسول مقبول کی. میں جب عثمان کی حیا اور سخا کو پیش کرتا ہوں, حضرت عثمان کا حیا اور سخا نعت رسول مقبول ہے. میں جب حضرت علی کی شجاعت کو پیش کرتا ہوں, در حقیقت حضرت علی کی شجاعت نعت ہے رسول مقبول کی. میں جب حضرت حسنین کے حسن کو پیش کرتا ہوں, یہ حسن در حقیقت نعت ہے رسول مقبول کی. میں جب سیاست پیش کرتا ہوں امیر معاویہ کی, وہ سیاست بھی نعت ہے رسول مقبول کی. ابھی یہ بلب بند ہو جائے, لائٹ چلی جائے, آپ کا تصور پیچھے جائے گا. برا کیا وابڈا والوں نے, لائٹ بند کر دی. اس کو تو آپ نہیں برا کہیں گے نا, اس لیے کہ اس میں نور ان کی وجہ سے, کنیکشن وابڈا کے ساتھ جڑا ہے تو روشن ہے. اگر اس کی روشنی بند ہوتی ہے تصور ادھر جائے گا. وابڈا والوں نے اچھا نہیں کیا, بند یہ ہوا ہے, گلہ ان کو جاتا ہے, روشن یہ ہوتا ہے, کریڈٹ ان کو جاتا ہے. صدیق کی صداقت تو بلب ہے رسول کا, فاروق کی عدالت تو ایک بلب ہے رسول کا, عثمان کی حیا تو بلب ہے رسول کا, علی کی شجاعت تو بلب ہے رسول کا. یہ حضرت صدیق میں صداقت یوں نہیں چمچم کی, کنیکشن رسول سے جڑا تھا تو صدیق اکبر بن گیا. حضرت فاروق کا نام یوں نہیں روشن ہو گیا, کنیکشن رسول سے جڑا تھا نہ روشن ہو گیا. عثمان روشن اس لیے, کنیکشن جو نبی سے جڑا ہے. اس حضرت علی روشن اس لیے, کنیکشن جو نبی سے جڑا ہے. حضرت عائشہ کا نام روشن اس لیے, کنیکشن جو نبی سے جڑا ہے. حضرت حسنین کا نام روشن اس لیے, کنیکشن جو نبی سے جڑا ہے. اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ کا نام روشن اس لیے, کنیکشن جو نبی سے جڑا ہے. مختصراً یہ 1,24,000 ایک صحابی کا نام روشن اس لیے, کنیکشن جو نبی سے جڑا ہے. اور پھر میں تعریف آپ کی کرتا ہوں, اہلیان محلہ تشریف لے آئے, سلسلہ آپ کا جڑا ہوا ہے نعت کے ساتھ, نعت کا رسول کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آپ کی تعریف اس لیے, آپ رسول کی نسبت سے آئے ہیں. انتظام کرنے والوں کی تعریف اس لیے, رسول کی نعت کی نسبت سے انتظام کیا ہے. جو چیز پیغمبر سے جڑی وہ چیز نعت رسول بنے گی. اگر وہ شکل صحابہ کی ہو تب بھی
نعت رسول ہے، وہ شکل قرآن کی ہو تب بھی نعت رسول ہے، وہ شکل مدینے کی صورت میں ہو تب بھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو نعت کا جو عنوان ہے بڑا وسیع ہے، بڑا وسیع عنوان ہے۔ میں آپ کو عام الفاظ میں، سادہ سے الفاظ میں آپ کو نعت رسول پیش کر رہا ہوں، اور یہ نعت وہ ہے جو صدیق کی شکل میں ہے، یہ نعت وہ ہے جو فاروق عثمان علی اور حسنین معاویہ کی شکل میں ہے، کہ ان کے اندر تعریف، ان کی تعریف اس لیے کہ ان میں تربیت رسول کی ہے۔ ٹھیک ہے بھائیو؟ اب اسی طریقے سے کوئی شخص اگر حضرت صدیق اکبر کی عظمت کو بیان کرتا ہے، ہم کہیں گے کہ یہ رسول کی عظمت کو بھی بیان کر رہا ہے بالواسطہ طور پر۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّ أَحَبَّهُمْ۔ آپ ہر جمعے کو امام کے خطبے میں یہ الفاظ سنتے ہو جو حدیث کے الفاظ ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّ أَحَبَّهُمْ، میرے صحابہ سے جس نے محبت کی، بنیاد میری محبت تھی تو صحابہ سے محبت کر لی۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِ أَبْغَضَهُمْ، جس نے صحابہ سے بغض کیا میرے بغض کی وجہ سے، کہ اول اس نے مجھ سے بغض کیا تب میرے صحابہ سے بغض کرنے لگ گیا ہے۔ اگر صحابہ سے محبت نعت رسول مقبول ہے تو پھر صحابہ کی توہین کرنے والا کبھی نعت رسول بن نہیں سکتا، نعت رسول پیش نہیں کر سکتا۔ ایک طرف حضور کی نعت پیش کرتا ہے، دوسری طرف حضور کی محنت صدیق کی توہین کرتا ہے۔ ایک طرف حضور کی نعت پر یقین رکھتا ہے، دوسری طرف فاروق کی عدالت پر لعنتیں بھیجتا ہے۔ ایک طرف نعت رسول مقبول پیش کرتا ہے، دوسری طرف حضرت عثمان کی توہین کرتا ہے۔ ایک طرف نعت حضور کی پڑھتا ہے، تیسری طرف حضرت علی کو صحیح طور پر مان کر نہیں دکھاتا۔ حضرت علی کو تو مانتا ہے، حضرت علی کی نہیں مانتا، حضرت علی کو تو مانتا ہے، حضرت علی کے اماموں کو نہیں مانتا۔ ہم اس شخص کو جو صحابہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے، ہم حضور کے نعت کو حقیقی معنوں میں ماننے والا تسلیم کرتے ہیں، اور جو حضور کے صحابہ کی تعریف نہ کرے، تنقیص کرے، ہم اس کو حضور کی نعت کا سب سے بڑا دشمن گردانتے ہیں۔ تو نعت رسول سے محبت کرنے والوں، یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ حضور کی نعت صرف الفاظ سے جڑی ہوئی نہیں ہے۔ حضور کی نعت تو آپ کا وہ کردار ہے جس نے صدیق جیسا پیدا کیا تھا۔ آپ ساری دنیا مل کر یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم پوری دنیا کے علماء مل کر صدیق اکبر جیسا ایک شاگرد تیار کر سکتے ہیں۔ یہ کمال تو رسول کا تھا۔ آج پوری دنیا کے لا کالجز مل کر فاروق اعظم جیسا ایک عادل پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ کمال تو حضور کا تھا۔ آج پوری دنیا مل کر حضرت عثمان جیسا سخی اور حیا پیدا نہیں کر سکتے۔ اگر یہ پیدا ہوئے تھے تو کمال رسول کا تھا۔ اگر حضرت علی جیسا بہادر کل کائنات مل کر آج پیدا نہیں کر سکتی، اگر اس وقت پیدا ہوئے تھے تو یہ کمال رسول کا تھا، یہ حضور کا کمال تھا کہ ایسے پیدا ہو گئے۔ لہذا یہ حضور کی نعت ہے جو نعت صدیق اکبر ہوتی ہے، یہ حضور کی نعت ہے جو مدح صحابہ بیان کی جاتی ہے۔ ہم مدح صحابہ کو بھی نظم نہیں نعت کہیں گے کہ بالواسطہ طور پر یہ حضور کی نعت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ نعت کو الفاظ کے ساتھ محدود نہ کریں۔ حضور کی نعت تو صدیق کی شکل میں نظر آتی ہے، حضور کی نعت صحابہ کی شکل میں، حضور کی نعت مدینے کی شکل میں، حضور کی نعت تو ہمیں کل کائنات میں جتنے نیک لوگ نظر آتے ہیں حضور کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے وہ نیک ہیں۔ ان کی عظمت اس لیے ہے کہ وہ حضور کے نقش قدم پر۔ اور ہمارا کلمہ یہ خود حمد و نعت ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کہتا ہے، میں نے آپ کو شروع میں بتایا، حمد ہے عظمت خدا کی، نعت ہے عظمت رسول کی۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں
لا الہ الا اللہ یہ عظمت اللہ ہی کی تو ہے، اور جب ہم پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ یہ عظمت رسول ہی کی تو ہے۔ جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس نے گویا یہ کہہ دیا کہ میرا ایمان حمد و نعت پر ہے۔ جو رب کی حمد نہ کرے وہ لا الہ الا اللہ کیسے پڑھے؟ اور جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس نے رب کی سب سے بہترین حمد بیان کی۔ جو حضور کی نعت نہ پڑھے وہ محمد الرسول اللہ کیوں کر کہے؟ اور جس نے محمد الرسول اللہ کہہ دیا اس نے سب سے بڑھ کر بہترین نعت پیش کی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ہمارا تو کلمہ ہی حمد و نعت ہے، اس کا پہلا حصہ حمد ہے، دوسرا حصہ نعت ہے۔ لہذا جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر یقین رکھتا ہے، ایمان اس پر لے آیا ہے، وہ حمد و نعت کو اپنا ایمان سمجھتا ہے۔ ہم اسی حمد و نعت پر جینے کو اسلام سمجھتے ہیں، اسی حمد و نعت کے لیے جینے کو سعادت سمجھتے ہیں، اور اسی حمد و نعت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر مرنے کو شہادت سمجھتے ہیں۔ اور یہ ساتھ ساتھ پھر دوہرائے دیتا ہوں، ہم نعت کو صرف الفاظ تک محدود نہیں رکھتے، ہم صدیق کو بھی نعت رسول سمجھتے ہیں، ہم فاروق اعظم کو بھی نعت رسول سمجھتے ہیں، ہم عثمان و علی کو بھی نعت رسول سمجھتے ہیں، ہم حسین معاویہ کو بھی نعت رسول سمجھتے ہیں، ہم مدینے کے وجود کو بھی نعت رسول سمجھتے ہیں، ہم مکے کی وادی کو بھی نعت رسول سمجھتے ہیں، ہم قرآن کریم کو بھی نعت رسول سمجھتے ہیں، ہم نعرے لگانے والے ان نوجوانوں کے ان جذبات کو بھی در حقیقت نعت رسول سمجھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔